لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا صلوات عزیزان گرامی قدر، ماتم داران مظلوم کربلا، قرآن مجید کا ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ، جو کوئی ایک نیکی لے کر قیامت کے دن آئے گا ہم اس کو اس سے اچھا بدلہ دیں گے۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور جب سب لوگ پریشان سرگردان ہوں گے اس وقت وہ اطمینان میں ہوگا۔ اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا ہم اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب اس حسنہ سے مراد کیا ہے اور اس سیئہ سے مراد کیا ہے؟ کہ جو قیامت کے دن کوئی ایک اچھائی لے کر آئے گا، کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کوئی اچھا کام نہ کیا ہو، کوئی ایک کام تو اچھا کیا ہوگا، اور اس کے برعکس کوئی انسان ایسا بھی نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں کوئی برائی نہ کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہر برائی اللہ طلب کر رہا ہے اور نہ اور اچھائی کہہ رہا ہے، بلکہ کوئی خاص اچھائی ہے جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ اس اچھائی سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے، اور اس برائی سے مراد انکار ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے عظمت آل محمد پر۔ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو اس سے اچھا بدلہ دیں گے۔ نیکی سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور برائی سے مراد بغض ابن ابی طالب ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ فَكُبَّتْ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے جو بغض علی کے ساتھ آئے گا۔ پالنے والے پیروں کی طرف سے ڈال دے، یہ کیا ہے کہ منہ کی طرف سے ڈالے گا، اوندھا منہ ڈالے گا۔ کہا تم نے نہیں دیکھا جب اس کے سامنے فضائل عالی بیان ہوتے تھے تو سب سے پہلی چیز جو اس کی بگڑتی تھی وہ منہ ہی تھا۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت آل محمد پر۔ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو اس سے اچھا بدلہ دیں گے۔ اس نیکی سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ کچھ لوگ قیامت کے دن جا رہے ہوں گے تو آواز آئے گی وقفوہم، ان کو روکو، ابھی تو ان سے سوال کرنا ہے۔ پالنے والے اب کیسا سوال کرے گا؟ سوال تو کر لیے،
حج کے بارے میں پوچھ لیا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھ لیا، خمس کے بارے میں پوچھ لیا، سارے سوال تو کر لیے، اب کون سا سوال کرے گا؟ کہا ابھی تو ان سے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے جس کے بارے میں سوال کرے گا؟ کہ وہ نعمت پیغمبر نے کہا ہم بتاتے ہیں وہ نعمت کون سی ہے جس کے بارے میں آج ان سے سوال ہوگا۔ ارے ہم نے کہا، پیغمبر نے کہا کیا تم نے ہماری حدیث نہیں سنی ہے کہ ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ آج ان سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا، علی سے محبت کی تھی یا نہیں کی تھی، علی کا ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجئے عصمت آل محمد۔ آج ان سے اسی کے بارے میں سوال ہوگا، کیا ذکر علی کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے کہ بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم میں جب بھیجا جائے گا، بہت سارے کو، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان تو ہے مگر سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس دل تو ہے مگر سوچتے نہیں ہیں۔ پالنے والے کیا ایسا ہو سکتا ہے کسی کے پاس دل تو ہو مگر سوچے نہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس آنکھیں تو ہو مگر دیکھے نہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس کان تو ہو مگر سنے نہیں؟ کہا ہو سکتا ہے، یہ سنتے تو بہت ہیں، یہ دیکھتے بھی بہت ہیں، مگر جو ہم انہیں دکھاتے ہیں یہ وہ نہیں دیکھتے، جو ہم انہیں سناتے ہیں یہ وہ نہیں سنتے۔ تو کیا دکھاتا ہے، تو کیا سناتا ہے کہ آ جاؤ غدیر کے میدان میں میرا نبی ہاتھوں پر بلند کر کے کہے گا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ بتاؤ دیکھا تھا کہ نہیں، بتاؤ سنا تھا کہ نہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب قرآن کچھ ہٹ کے کہتا ہے، لہجہ بدل کے کہتا ہے، الم ترا علی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے نعمت خدا کو کفر سے بدل دیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے نعمت خدا کو کفر سے بدل دیا؟ جہاں نعمت تھی وہاں کفر کو لا کر بٹھا دیا، جہاں نعمت تھی وہاں کفر کو بٹھا دیا۔ بھئی یہ چادر ہے، اس چادر کو ہٹا دیجئے دوسری بچھا دیجئے، اس کو کہتے ہیں چادر کا بدلنا۔ کسی عالم کی جگہ کسی جاہل کو بٹھا دیجئے، اس کا مطلب ہے عالم جاہل کا بدلنا، عالم کا بدلنا۔ یعنی اگر کسی جاہل کو عالم کی جگہ لا کر بٹھا دیا جائے تو وہ جاہل عالم نہیں بن سکتا۔ کیا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ آپ کسی کے سر پر امامہ لگا دیجئے اور امامہ لگا کر منبر پر بٹھا دیجئے اور اسے کہیے کہ یہ عالم صاحب بیٹھے ہیں، کیا اس کے امامہ لگانے سے وہ جاہل عالم بن جائے گا؟ کیا نہیں بن سکتا؟ تو پھر طریقہ کیا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ عالم ہے یا جاہل؟ تو انہوں نے کہا کہ ان سے مسئلہ پوچھ لو، اگر جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ عالم ہے، اور اگر یہ کہتے نظر آئے کہ مجھ سے اچھا تو مدینے کی عورتیں جانتی ہیں تو سمجھ لینا غلط بیٹھ گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غلط بیٹھ گیا۔ کسی بھی چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسری رکھ دیں، کبھی بھی وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک فلسفے کا بھی قاعدہ ہے، ان الاعتقاد لا یغیر الحقائق، ان الاعتقاد لا یغیر الحقائق۔ کسی چیز کے بدلنے سے، کسی چیز کو ماننے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ آپ کسی جاہل کو عالم مان لیجئے، آپ کے عالم ماننے سے وہ جاہل عالم نہیں بن سکتا۔ آپ کسی بھگوڑے کو بہادر مان لیجئے، آپ کے ماننے سے وہ بھگوڑا بہادر نہیں بن سکتا۔ جاہل جاہل رہے گا، عالم عالم رہے گا۔
آپ کسی شیر کے پنجرے میں گیدڑ کو بٹھا دیجئے، کیا آپ کے بٹھانے سے وہ گیدڑ شیر بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ اور اس پر ایک تختی لگا دیجئے شیر صاحب لکھ کر، تو کیا وہ گیدڑ کی جگہ بیٹھنے پر گیدڑ شیر بن جائے گا؟ شیر کی جگہ بیٹھنے پر گیدڑ شیر بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ آپ مانتے رہیے کہ یہ شیر ہے، یہ شیر ہے۔ اچھا، جو آنے والا ہے اور وہ دیکھے کہ تختی لگی ہے، شیر صاحب بیٹھے ہیں گیدڑ صاحب، تو وہ دیکھ کر کیا سمجھے گا؟ شیر یا گیدڑ؟ کیا سمجھے گا؟ وہ دیکھ کر شیر سمجھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے کبھی شیر کو دیکھا ہی نہیں، یعنی بے معرفت، جس کو معرفت نہیں ہے، جب وہ پنجرے میں بند کو دیکھے گا تو گیدڑ کو شیر سمجھ بیٹھے گا۔ لیکن جو معرفت رکھنے والا ہوگا، جب وہ دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ غاصب بیٹھا ہے، یہ غاصب ہے، یہ بدماش گیدڑ شیر کی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ شیر نہیں ہے۔ کہ اس کا امتحان کیسے لیا جائے؟ کہ بہت آسان طریقہ ہے، پنجرے کا دروازہ کھول لو، اگر بھاگ جائے تو گیدڑ اور بھگا دے تو شیر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر بھاگ جائے تو گیدڑ اور بھگا دے تو شیر۔ انہوں نے نعمت خدا کو کفر سے بدل دیا۔ ایک ظالم قیامت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کر کہے گا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا۔ یہ پانی والی سبیل نہیں ہے، یہ شربت والی سبیل نہیں ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سبیل ہم بتائیں گے، راستہ ہم بتائیں گے، کام تمہارا ہے، چاہے شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ۔ پالنے والے سبیل دکھائے گا کیسے؟ کہ غدیر ان کے میدان میں سبیل دکھانا ہمارا کام ہے، ماننا تمہارا کام ہے، ہم بتائیں گے یہ سبیل ہے، اس کو مانو گے تو شاکر کہلاؤ گے، اس کو نہیں مانو گے تو کافر کہلاؤ گے۔ کربلا کے میدان میں ارے سبیل دکھانا ہمارا کام ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک ظالم کہے گا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا، اور اگر وہ میرا دوست نہ ہوتا تو میں تو جناب سیدہ کو حق دینے جا رہا تھا، اس نے راستے میں بہکا دیا، اس نے راستے میں بہکا دیا۔ شیطان کا کام تو ہوتا ہی ہے انسانوں کو بہکانے کا، شیطان تو بہکاتا ہی ہے انسانوں کو۔ اور مسئلہ ولایت کا ہے، مسئلہ محبت علی کا نہیں ہے، مسئلہ ولایت علی کا ہے۔ ہم سے مطالبہ محبت علی کا نہیں ہے، ہم سے مطالبہ ولایت علی کا ہے۔ عزیزو، ہو سکتا ہے محبت کرنے کے بعد انسان جنت تک پہنچ جائے، لیکن جہاں اہل بیت پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جنت تک تو پہنچ گئے، جانا کہاں ہے؟ ارے جانا ہے علی کے ساتھ، ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اللہ کی خوشنودی محبت علی سے نہیں ملتی، ولایت علی سے ملتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مسئلہ ولایت کا ہے، مسئلہ محبت کا نہیں۔ کیا فرق ہے محبت اور ولایت میں؟ محبت ہے ذریعہ اور ولایت علی ہے مقصد۔ ذریعہ بدل سکتا ہے لیکن مقصد نہیں بدلتا۔ ہمارا مقصد ہے ولایت علی، ہمارا مقصد محبت علی نہیں ہے۔ اور ولایت میں اور محبت میں فرق کیا ہے؟ محبت میں اور ولایت میں فرق کیا ہے؟ محبت وضو کے مانند ہے اور ولایت نماز کے مانند ہے۔
آپ وضو کرتے پھرے جائیے نماز نہ پڑھیے، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ محبت علی مقدمہ ہے ولایت علی کے لیے۔ اگر مقدمہ اس وقت کامیاب ہوگا جب آپ مقصد تک پہنچ جائیں گے، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد ہمارا ولایت علی ہے، محبت علی مقصد نہیں ہے۔ کیا فرق ہے محبت میں اور ولایت میں؟ محبت علی، آپ محبت علی یہ ہے کہ آپ مجلس کرنے لگے، فرش ازاں بچھا لے، یہ محبت علی ہے، لیکن وقت پر مصلی بھی بچھا دے، یہ ولایت علی ہے۔ انجمنوں میں پیسے دینا یہ محبت علی ہے، چاہے وہ کس حال میں ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، یہ پیسے دینا محبت علی ہے، لیکن وقت پر خمس نکالنا یہ ولایت علی ہے۔ اور 50 دیگے بنا کر کھلا دینا یہ محبت علی ہے، 50 دیگے بنا کر کھلا دینا یہ محبت علی ہے، لیکن وہ حلال کی کمائی سے ہو یہ ولایت علی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے عظمت آل محمد پر۔ وہ حلال کی کمائی سے ہو، نمبر 2 کے پیسے سے نہ ہو۔ اور اہل بیت کے یہاں کبھی بھی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی زیادہ ہے کم ہے، اہل بیت کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے کہ کیا ہے، یہ پیسہ کیسا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا بانٹ دیا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسا بانٹا، بانٹنا صحیح تھا یا نہیں تھا۔ اور عزیزوں، بہت سے لوگ تو نمبر 2 کے پیسے سے کربلا تک ہو جاتے ہیں، 420 کے پیسے سے کربلا، ہر سال کربلا، اور اپنے آپ ہی نہیں 200 لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں، کربلا بھیجتے ہیں ہر سال۔ عزیزوں، آپ نمبر 2 کے پیسے سے کربلا جائیے ہر سال، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ارے دل میں حسین بسا لیجئے، کھڑکی میں بیٹھے رہیے، یہی آپ کی کربلا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مطالبہ ولایت کا ہے، مطالبہ محبت علی کا نہیں ہے۔ ولایت ہوگی تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر ولایت نہیں ہوگی تو نہ اللہ ویسا ہے جیسا اللہ نے بتایا، اہل بیت نے بتایا، نہ رسول ویسے ہیں جیسے اہل بیت نے بتائے۔ پھر پوسٹر لگیں گے جلسہ سیرت النبی کے، اور بات ہوگی سورت النبی کی، بال ایسے تھے، گال ایسے تھے، چلتے ایسے تھے، کملی ایسی تھی۔ سیرت نہیں بتا سکتے، سیرت بتانے کے لیے آئیڈیل کی ضرورت ہے، آئیڈیل کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر کہیں نہ ملے تو ہمارے پاس آ جانا، شیعوں کے پاس 1 نہیں 12 آئیڈیل ہے۔ رسول ایسے تھے جیسے علی، رسول ایسے تھے جیسے حسن، رسول ایسے تھے جیسے حسین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ رسول کو بتانے کے لیے آئیڈیل کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس وہ سب آئیڈیل موجود ہیں کہ رسول کیسے تھے، رسول ایسے تھے، ایسے بولتے تھے۔ مسئلہ ولایت کا ہے عزیزوں، اور اگر ولایت ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے، اگر ولایت نہیں ہوگی تو اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ بھی محبت علی کا نہیں ہے۔ یہی ولایت، اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے، یہی ولایت حسین کربلا میں بچانے کے لیے پہنچے۔ 7 محرم ہو گئی ہے، اب حسین کے اس دنیا میں بہت کم دن باقی ہیں۔ اب زیادہ دن کا مہمان آپ کا مولا نہیں ہے۔ پانی بند ہو چکا ہے، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، الاتش الاتش کی صدائیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں بھیا ان کے لیے سبیل کا انتظام کرو، مولا مجھے بھی مرنے کی رضا دے دیجئے۔
میں بھی مرنا چاہتا ہوں۔ بھائی تم میرے لشکر کے علمدار ہو، اور بھائی کا مرنا ایک بھائی ہی بتا سکتا ہے۔ میرے شیر تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ ہاں ایک کام کر سکتے ہو، تم سکینہ کے لیے سبیل کا انتظام کر دو۔ جنگ نہیں، تم سبیل کا انتظام کرو۔ سکینہ پیاسی ہے، سکینہ نے مشکیزہ لا کر دیا، عباس نے علم میں باندھا، علم کو بلند کیا، چلنا چاہتے ہیں۔ حسین نے کہا رک جاؤ، علم کو جھکاؤ۔ اس پر نصر من اللہ و فتح قریب لکھا تھا، اس کو مٹا کر حسین نے انگلی سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس چلے، دریا پر پہنچے، مشکیزہ بھرا، اب نکلنا چاہتے ہیں۔ عباس کی نظریں خیام پر تھی، کیا دیکھتے ہیں؟ سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، دیکھو میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، بچوں دیکھو میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں، میں سب کو پانی پلاؤں گی۔ عباس جس راستے سے نہر پر پہنچے ہیں اس راستے سے واپس نہیں آئے، بلکہ نخلستان کی طرف سے واپس آئے۔ عباس کا مقصد تھا کہ کسی طرح پانی خیام تک پہنچ جائے۔ ارے وہاں جیسے نخلستان میں گھسے، ظالموں نے پیڑوں کی آڑ میں آ کر حملہ کرنا شروع کیا۔ عباس کا دانا بازو قلم ہوا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، سر پر گرز لگا، آواز دی مولا میرا آخری سلام، اے میرے آقا میرا آخری سلام۔ حسین نے اپنے پٹکے کو کمر سے باندھا، عباس تمہارے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا۔ حسین چلے، راستے میں رکے، دیکھا کہ عباس کا ایک ہاتھ پڑا ہوا ہے، حسین نے اٹھایا، آگے چلے، پھر ایک ہاتھ نظر آیا، حسین نے اٹھایا۔ عرب کا دستور تھا جب کسی کو ذلیل کرنا مقصد ہوتا تھا تو اس کی ماں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جب حسین نے عباس کا بازو اٹھایا، مقتل میں ایک آواز گونجی ماذا تفعل یا ابن زہرا، زہرا کے لال کیا اٹھا رہے ہو؟ حسین نے فرات کا رخ کیا، عباس تمہارے مرنے کا یقین ہو گیا، دیار غیر میں میری ماں کا نام۔ عباس تمہارے مرنے کا یقین ہو گیا، دیار غیر میں میری ماں کا نام۔ عباس ایک ذاکر نے دعا کی کہ مجھے مولا حسین کی زیارت ہو جائے، وہ بہت دعا کرتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی کمر جھکی ہے، ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہے، پیشانی پر خون لگا ہے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا تم کس کو بلا رہے تھے؟ کہا میں تو اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا میں تمہارا مولا ہوں، تمہارے ذہن میں کیا تھا؟ ارے میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ زمرد کا تاج ہوگا، در نجف کا عصا ہوگا۔ مولا آپ کی تو کمر جھکی ہوئی ہے، آپ کا تو ہاتھ یہ کلیجے پر رکھا ہے، ایسا کیوں ہے؟ مولا فرماتے ہیں اے سن، یہ میرا ہاتھ ہٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب سے علی اکبر نے ایڑیاں رگڑ کے ہوئے دم توڑا ہے، ارے یہ کلیجے کا زخم بھرتا نہیں ہے۔ مولا تو آپ کی کمر کیوں جھکی ہے؟ ارے عباس کے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا تھا، اس لیے میری کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے مولا ایسا عباس میں کیا تھا؟ وہ کہتا ہے مولا عباس میں ایسا تھا کیا؟ امام کہتے ہیں ارے تجھے نہیں پتا عباس ہمارے لیے کیا تھا؟ ارے جب تک عباس رہا، ارے زینب سکون سے تھی، سکینہ کے رخساروں پر تماچے نہ تھے۔ ارے عباس کے مرنے کے بعد ہمارے خیام جلا دیے گئے۔ حسین عباس کے قریب پہنچے،
عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا، کہا مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک آنکھ میں خون جمع ہے۔ امام نے خون صاف کیا، عباس نے آنکھیں کھولی اور امام کو دیکھا کہ امام رو رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں مولا یہ رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ جانتے ہیں عزیزو، امام حسین عجیب جملہ کہتے ہیں، عباس میں اس لیے رو رہا ہوں جو آنکھیں تمہارے بھروسے سوتی تھی وہ اب جاگا کریں گی، اور جو جاگتی تھی وہ سویا کرے گی۔ اس کے بعد امام پوچھتے ہیں عباس وما یبکی کا والفضل، اے عباس تمہیں کس چیز نے رلایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ عباس نے عجیب جملہ کہا، مولا جیسے آپ میرے پاس آئے اور میرا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا، مجھے نہیں پتا میری شہادت کے بعد آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا۔ حسین رونے لگے، عباس میرا سر نوکے سینہ۔ حسین نے عباس سے کہا عباس مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس نے بھائی کہا، روح پرواز کر گئی۔ حسین نے ابا اٹھائی، علم اٹھایا، خیام کی طرف چلے، اور جیسے ہی سکینہ نے علم آتے دیکھا، بچوں میرا چچا آ گیا، میں سب کو پانی پلاؤں گی۔ بس جیسے ہی علم قریب آیا تو علم تھا، علم دار نہ تھا۔ بچوں کوزے پھینک دو، میرا چچا مارا گیا، ہم پیسے رہ گئے۔ انا للہ و انا